بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل پاکستان میں راولپنڈی میں موجود بڑی جیل ہے، لیکن اس کا ذکر کبھی اتنا کسی نے نہیں سنا ہوگا انٹرنیشنلی بھی کہ ہر وقت اس کی بات ہو رہی ہو۔ کوئی خبر آتی ہے اڈیالہ جیل سے تو فوراً ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ کبھی خبر آئی کہ یہاں پر لڑائی ہو گئی قیدیوں کے درمیان اور اس میں کوئی قیدی ہلاک ہو گیا، وہ خبر بن جاتی ہے۔ کسی قیدی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اس کو لے جا رہے تھے ہاسپٹل اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے بریکنگ نیوز بنی، ہر طرف اس کو شیئر کیا گیا، ہر کسی نے اس پر بات کی، تفصیلات اکٹھی کی۔ پہلے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں، لیکن اتنی توجہ کبھی ایسی خبروں کو نہیں ملی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 ہے اور وہ ایک کال کوٹری میں بند ہے، سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی مشہور ترین شخصیت ہے۔ یعنی 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور پاکستان کے سپر سٹارز میں اگر دیکھا جائے، سپورٹس کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں، پرائم منسٹر کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ کتنے مشہور ہوئے، نامور کتنے ہوئے، ان میں دیکھ لیں سپورٹس کی فیلڈ، اور پھر فلنتھراپی فلاحی کاموں میں دیکھ لیں تو سب سے اوپر جو نام آتے ہیں ان میں عمران خان کا نام نظر آتا ہے۔ مشہور ترین شخصیات 78 سال میں پاکستان کی، ان میں عمران خان کا نام نظر آتا ہے۔ آج وہ قید ہے، تقریباً 2 سال اس کو ہو رہے ہیں قید کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے یہ بندہ، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سختیاں اس طرح نہیں کر رہا جس طرح ہم چاہتے ہیں، اس کو ہٹا کر کسی اور کو لگا دیا جاتا ہے۔ اب خبر یہ آئی کہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اچانک انتقال کر گئے۔ اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ان کمانڈ کہہ لیں آپ، کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بعد سب سے زیادہ اختیارات ان کے پاس ہوں گے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سجاد حیدر اچانک انتقال کر گئے۔ ہر طرف یہ بریکنگ نیوز بنی اور بتایا گیا کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے، شاید ان کا کوئی آپریشن پہلے ہو چکا تھا، بائی پاس وغیرہ، دل کے مریض تھے، اور ان کا پھر اچانک انتقال ہو گیا۔ اور انہی خبروں کی تفصیل میں عجیب بات یہ بھی ہے کہ جہاں ان کے انتقال کی خبر ہے، وہی اگر آپ خبریں پڑھیں تو نیچے ذکر آ جائے گا کہ اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب وہ ان کے انتقال کی وجہ سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی کئی دفعہ سماعت نہیں ہو رہی۔ توشہ خانہ 2 کیس، اڈیالہ جیل میں عمران خان کا دوبارہ طبی معائنہ کروانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے، اور عدالت نے پیمز کی ٹیم اور 3 ذاتی معالجوں سے عمران خان کا چیک اپ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ مگر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی احکامات ہوئے لیکن ہوا میں اڑائے جاتے ہیں، کوئی احکامات پر عمل نہیں کرتا عدالت کے۔ اور آپ دیکھیے کہ 15 اپریل کو عدالت نے جیل حکام کو عمران خان کے 3 ذاتی معالجین سے چیک اپ اور بچوں سے بات کروانے کا حکم دیا تھا، مگر جیل حکام نے آج تعمیل کر کے رپورٹ پیش کرنا تھی جو تاحال نہیں جمع کروائی۔ عدالتوں کی بے توقیری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے عدالت کے احکامات کو۔ یہاں تو چیف جسٹس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ کہتے ہیں ہاں آپ جا کر ملنے، تحریر آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، تو وکیل سلمان صفدر مل نہیں سکتے عمران خان سے۔ یہ تو حالات ہیں۔ دوسری طرف کیا جی کہ یہاں پر عدالت میں سماعت ہونی تھی اڈیالہ جیل میں، جو کہ نہیں ہو سکی، اور پھر ایک دفعہ سماعت آگے چلی گئی ہے، یہ کافی عرصے سے نہیں ہو رہی۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے، اور یہ بھی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی تھی، جس طرح ساری سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوتی ہیں۔ اب جیل عدالت بن چکی ہے، عدالت جیل بن چکی ہے، یا سارا ملک ہی اس طرح سے جیل بن چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے سنم جاوید صاحبہ کو جس طرح پکڑا گیا ہے، وہ پیشی پر آئی تھی، وہیں سے پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی ضمانت ہو چکی تھی ہائی کورٹ سے تمام کیسز میں، لیکن پرانے کیس میں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کیا، ایکسپریس نیوز نے، کہ نامعلوم مقام پر لے گئے، نامعلوم پتہ ہی نہیں کہاں پر لے گئے دونوں میاں بیوی کو، یہ حال ہے۔ پھر بقول سنم جاوید کی بہن کے، وہ یہ کہتی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو پولیس کسی نے پکڑا اور پھر ان کی آڈیو موجود ہے، انہوں نے شیئر کی ہے کہ کسی اور کے حوالے کر دیا میری بہن کو۔ یہ حال ہے، اس لیے خبریں یہ چلیں، مختلف رپورٹرز اس کو شیئر کرتے رہے کہ جی اغوا کر لیا، سنم جاوید کو اغوا کر لیا، خاتون کو اغوا کر لیا۔ دیکھیے ذرا، ڈان نیوز کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل نے فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا آج عدالت میں پرانے مقدمات زیر سماعت تھے، اس لیے جیل ٹرائل ممکن نہیں تھا، پھر بھی نہیں ہو سکا۔ جیل حکام کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے میڈیکل معائنے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا سینٹرل جیل اڈیالہ میں دوبارہ میڈیکل معائنہ کرایا جائے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ طبی معائنہ پیمز ڈاکٹر ذاتی ڈاکٹرز کی ٹیم سے کرایا جائے۔ ذاتی ڈاکٹرز میں ڈاکٹر محمد عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈینٹسٹ سمینہ نیازی شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی، اس میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں،
آج ملاقات کا دن بھی ہے منگل کا، اس میں لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس فہرست میں وکلاء کے نام ہیں جو فہرست جمع کروائی گئی ہے۔ ان میں جناب پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر گور خان، نعیم حیدر پنجوتا، ابوذر سلمان خان نیازی، نیاز اللہ نیازی اور سعید عباس کے ناموں کی لسٹ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ ابھی بھی خبریں یہ ہیں کہ ایک طرف تو یہ سختیاں نظر آ رہی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں پر، مگر دوسری طرف مقتدرہ کو، طاقتور حلقوں کو، شخصیات کو یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ افتخار شرائع صاحب ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، خبر دی ہے کہ تحریک انصاف پر کچھ سختیاں کم کریں، حتیٰ کہ عمران خان کی رہائی کا سوچ لیں۔ چونکہ کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت بھارت حملہ کر سکتا ہے، تو ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس سے سیاسی طور پر استحکام نظر آئے گا، سیاسی طور پر، عوامی طور پر لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، اس سے فائدہ ہوگا، پاکستان میں اتحاد نظر آئے گا، تو اس کا سوچیں۔ تو دوسری طرف سے جواب آیا ہے کہ جی بالکل ہم اس پر دیکھیں گے، اس پہ سوچیں گے، بڑا سنجیدگی سے اس کا جواب دیا گیا، بلکہ عزم کا اظہار، بقول افتخار شرازی صاحب کے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کی رہائی اور تحریک انصاف پر سختیاں کم کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ اور جس طرح انٹرنیشنلی بات ہو رہی ہے، اس میں بھارت ابھی تک کوئی ثبوت دے نہیں سکا، بڑا شور تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت ہوں گے، وہ سامنے آ نہیں سکے۔ عمران خان سے ملاقات اس لیے بھی نہیں کروائی جاتی کہ وہ جو بھی بات کریں گے وہ باہر آ کر ہو جائے گی، اور ایک تسلسل رہے گا لوگوں سے رابطے کا۔ پھر یہ بھی کہ عمران خان کوئی سخت آرڈر نہ کر دے موجودہ حالات میں، اور کنفیوژن ایک رہے۔ پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی جو تجاویز ہیں جن پر تحریک انصاف عمل نہیں کرنا چاہ رہی، مثال کے طور پر کہ فارم 45 کے ذریعے جو لوگ جیتے ہیں ان کے الگ اسمبلی لگے، الگ اسپیکر ہو، اور ایک پیغام جایا کرے، وہاں پر تقریریں ہوں، یہ کام کیا جائے، اس پر بھی کوئی لیڈرشپ نہیں چاہتی۔ پھر یہ کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں، مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں مراد بھی بڑی ملتی ہیں، ان سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ آپ ممبر تو رہیں اسمبلی کے، لیکن ان کمیٹیوں میں نہ جائیں، اس پر بھی تحریک انصاف کے لوگ راضی نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی تجویز ہے کہ لوگوں کی طرف سے کہا جائے کہ ایک دن آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اپنی جگہوں میں آ کے، گھروں میں، باہر نکل کر، سڑکوں پر، کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح کی ویڈیوز بنیں گی، اس کا تسلسل ہو، تو کہ عمران خان یہ نہ کہہ دیں ہاں یہ تحریک تحفظ آئین کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے، محمود چکزئی کی تجاویز یا علامہ راجہ ناصر عباس کی تجاویز ہیں، ان پر عمل کیا جائے، تو یہ نہ ہو جائے، اس لیے بھی ملاقاتوں کو روکا جا رہا ہے۔ مگر خبر یہ ہے کہ زیادہ عرصہ ان ملاقاتوں کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ جس طرح عمران خان کی بہنوں نے جا کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پوری قوم کو پیغام دیا کہ یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ عدالت گئیں، چیف جسٹس کو مجبور کیا کہ ملاقات کرے، اور وہ ان سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا، عدالت چھوڑ کر جا رہے تھے، پھر آخر کہا ملاقات بھی ہوئی، پھر یقین دہانی کروانی پڑی، پہلے تو سیکرٹری سے ملوا رہے تھے، پھر یقین دہانی کروائی گئی جی آپ کی ملاقات ہو کر رہے گی۔ تو اب چند گھنٹے باقی ہیں جی، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ باقی شریف خاندان کی طرف سے بھارت کے خلاف کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، نہ نواز شریف کی طرف سے، نہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی ٹویٹ، کوئی جارحانہ بیانات۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات تھے سجن جندل سے، کاروباری تعلقات بھی، اور وہ بھارت سے بھی جڑتے ہیں، تو پتہ نہیں آج تک اس طرح کے ہیں کہ اس طرح کا بیان نہیں دیا جا رہا، کیا وجہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ شدت اختیار کر گئے اختلافات۔ بابر ستار صاحب نے تو باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا، جو بات کوئی درخواست نہیں آئی، تو خود سے ڈویژن بینچ بنا کر وہ خود سے میرے سے کیس لے لے۔ یہ توہین عدالت کی کارروائی تھی بڑے بڑے افسران کے خلاف، اور وہ کارروائی شروع کر رہے تھے بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب۔ تو وہاں پر ایک بینچ بنا، قائم مقام چیف جسٹس جس کی سربراہی کر رہے تھے درکنی بینچ، انہوں نے سارا ریکارڈ بھی منگوا لیا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی اب کہ جی میں نے کہا تھا کیس میرے سامنے لگایا جائے، وہ بھی نہیں لگا، اس آرڈر کی خلاف ورزی ہوئی، اور انتظامی طور پر چیف جسٹس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کیس اس طرح واپس لے سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ تحریر میں سارا کچھ اڑا کے رکھ دیا کہ لگتا ہے کہ غلط گائیڈ کیا گیا قائم مقام چیف جسٹس کو۔ مگر پھر یہ بات سامنے آئی کہ کچھ ویب سائٹ سے بھی فیصلے ہٹا دیے گئے بابر ستار کے، اس پر بھی انہوں نے جواب طلبی کی ہے۔ مگر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو جب بتایا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے آرڈر معطل ہونے کے باوجود آج پھر آرڈر کر دیا، تو انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا آرڈر معطل کر دیا، اور ریمارکس دیے یہ جج کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، کیس میری ڈی بی میں ہے، انہیں جیو پر آرٹیکل اور خبریں چلوانے کا شوق ہے، میں انتظامی جانب اس معاملے کو دیکھوں گا۔ تو یہ ٹھن گئی ہے۔ بابر ستار صاحب بہت لائق آدمی ہیں، اور اب وہ الگ آرڈر پاس کر رہے ہیں، قائم مقام چیف جسٹس الگ طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ
اب ایک چیز نظر آ رہی ہے ٹکراؤ کہ کوئی ایک شخص بھی ضمیر پر آئین قانون پر کھڑا ہے تو ہلا کر رکھا ہوا اس نے نظام کو, اور نظام اس سے تنگ ہے, اور جہاں جہاں اس نظام کے مہرے بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور خبر یہ ہے کہ جسٹس امن رفت امتیاز سے متعلق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن واجد گیلانی کی جانب سے کہے گئے نامناسب الفاظ کی زینب جنجوعہ, فائزہ ہارون قاضی, ردا حسین, ایمان مزاری سمیت 43 خواتین وکلاء نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ معافی مانگے. بہرحال آج کل یہ صدر ہائی کورٹ بار پہلے تو تحریک انصاف کے ووٹ لے کر صدر بن گئے, اب یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے بڑے قریب نظر آ رہے ہیں, بڑے قریب, اور بڑی ان کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں. ایکسپریس نیوز خبر دے رہا ہے لاہور سے جی صنم جاوید اور ان کے شوہر کو حراست میں لے لیا گیا, نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا جی, کوئی پتہ نہیں پرانے کیسز میں کس طرح اٹھایا جا رہا ہے. ویڈیو وائرل ہوئی چیئرمین پی ٹی اے سے ٹویٹر کھولنے اور فائر وال کے حوالے سے سوالات ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ نے حدیث نہیں پڑھی, آگے نہ چیز پھیلائیں. تو ویسے میرا دل تو کیا کہ ان کو قرآن کا بھی حوالہ دے دیا جائے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں, حدیث میں بھی جھوٹ پر بہت برا کہا گیا ہے. تو بتائیں نا کہ فائر وال لگی ہے نہیں لگی, اس کا جواب انہوں نے دیا. ٹویٹر کھولنے کے بارے میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ ضرور کہہ دیا کہ جی کہاں بند ہے, کس نے کہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور ٹویٹر کی بندش سے ہم جواب نہیں دے پا رہے بھارت کو, تو اس کا بھی جواب نہیں دیا. اور فائر وال کا جی آپ نے کہاں سے کہہ دیا, کس طرح کہہ دیا, خود سے ہی کہ روک رہے ہیں فائر وال لگی ہے, کوئی واضح جواب نہیں دیا, گاڑی میں بیٹھے اور نکل گئے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر یہ انکار کر رہے ہیں کہ فائر وال نہیں لگائے گی تو پھر 40 ارب روپے کی جو رپورٹس آئی تھیں, خبریں چلی تھیں, وہ 40 ارب روپے کہاں گئے؟ یہ فواد چودھری نے سوال اٹھایا ہے. سوال بہت سے ہیں مگر موجودہ نظام کے پاس ان کا جواب کوئی نہیں ہے. اللہ حافظ.